خیل صاحب بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو جو آپ نے نواز شریف صاحب کی آج کی بات بتائی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں نواز شریف صاحب کی آج والی بات پہ یقین کروں یا 2 دن پہلے جو پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا اس بات پہ یقین کروں یا پاکستان روانہ ہونے سے پہلے لندن میں جو بات کی اس پہ یقین رکھوں. تو یہ تو آپ مجھے بتا دو کہ میں اس کو ٹیکنیکل فالٹ کہوں یا یہ الیکشن کا ان کا کمپین سمجھوں یا ان کی دل کی جو غبار ہے وہ سمجھوں, کیا سمجھوں مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, نواز شریف صاحب جب بات کرتا ہے وہ بالکل دل سے بات کرتا ہے, اس کی جو دل میں وہ بات وہ کہہ دیتا ہے. مگر کیا بات ہے اگلے دن اسحاق ڈار ہو, شہباز شریف ہو, یہ لوگ پھر اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں. نہیں جی میاں صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا, میاں صاحب کا مطلب نہیں تھا. او بھائی میاں صاحب کا مطلب کلیئر کٹ ہے. وہ تو کہہ رہے 90 میں جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کا بھی حساب لوں گا, 93 میں جو ہوا اس کا بھی حساب لوں گا, 2017 میں جو اس کا بھی حساب لوں گا. وہاں پھر شہباز شریف اور دوسرے لوگ ہوتے نہ بابا ابھی ہمارے اداروں سے اچھے تعلقات ہیں, یہ باتیں نہ کرو. لیکن دل کی بات کسی نہ کسی موڑ پہ نواز شریف صاحب کی نکل آتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ زیرو رسک پہ, گارنٹی پہ, ریٹن معاہدے پہ آپ آئے ہو, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جن سے معاہدہ کیے انہی کو انجام تک پہنچاؤں گا. تو میرے بھائی جن لوگوں نے آپ کو لایا ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہے. قادر خان مندوخیل کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا, وہ وہی ہے جو آپ کا بغض جو آپ کے دل میں ہے, وہ انتقام جو آپ کے دل میں ہے. اور اسی وجہ سے آپ ماضی میں انہی لوگوں سے لڑے تھے جنہوں نے آپ کو سیٹ پہ بٹھایا تھا. صحیح قادر خان مندوخیل صاحب, لیکن ایک بائی ڈیفالٹ ایک لیڈر اگر نظریاتی ہے کہ وہ 34 مرتبہ وزیر اعظم بنے گا. نہیں بالکل صحیح قادر خان مندوخیل صاحب, نظریاتی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ ہے بلاول صاحب کے متعلق جو آپ نے وہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ مفاہمت کی طرف کون سے نظریاتی, جی کون سے نظریاتی, پہلے اس بات کو کلیئر کرتے کون سے نظریاتی. یہ نظریاتی کہ معافی نامہ لکھ کے دیے, جیل سے آپ چلے گئے اور واپس تعلقات بنا کے نظریات کدھر گئی, پھر سزا ہو گئی ہے, پھر آپ کو شاہی پروٹوکول میں لندن لے گیا, پھر آپ نے معاہدہ کر کے واپس آ گئے. تو بھائی نظریاتی اس کو کہتے ہیں, اس کو تو موسمی کہتے ہیں. کہ جی آئی پی پی میں جو آپ کے لوگ واپس آنا چاہتے تھے ان کو آئی پی پی بنا دی. تو آئی پی پی تو ہم لوگوں نے اس وقت بنائی جب معاملہ ایسا ہو گیا, اس سے پہلے تک پی 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 کے پاس بہت چانس تھا. جی قادر خان میں جواب دوں. دیکھیں آپ مجھے بتا دو کہ آئی پی پی پہلے بنا تھا یا زرداری صاحب پنجاب میں پہلے بیٹھے تھے جہاں سارے لوگ شمولیت کرے تھے. آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے سارے لوگ کارے تھے دڑا دڑ شمولیتیں کرے تھے. اور آئی پی پی کا دیکھو زرداری صاحب تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, لوگ پہلے سے آئے تھے. آئی پی پی کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں روکنا, ایک دڑا بنانا, جیسے وہ ایم کیو ایم کے اندر ایم کیو ایم حقیقی بنی تھی, پھر پی ایس بی بنی تھی. اس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک پرویز خٹک صاحب کا دڑا بنوایا, ایک انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا دڑا بنوایا اور یو کے. اور اگر یہ ان کے خلاف ہے, یہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو پچھلے دنوں میں یہ کس بات کی کمیٹی بنی ہے, پچھلے دنوں میں کس بات کی ان کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے. تو یہ نہیں مانیں گے, کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے جو آپ بلاول صاحب کی بات کر رہے ہو, بالکل بلاول صاحب نے صحیح کہا, سرپرائز دیں گے. تو سرپرائز کے لیے یہ تیار رہے نا. بات یہ ہوتا نا, یہ جو لوگ تھے سارے اوپر کی لیول کی پلینگ فیلڈ بنا لیے, ٹھیک, مگر عوام کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کیا آئی پی پی نے بنائی, کیا مسلم لیگ نون نے بنائی, کیا شہباز شریف صاحب کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے لاہور میں وہ کسی کو یاد نہیں ہے, کیا جنگ میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے کپڑے اتارے گئے وہ یاد نہیں ہے, اور اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں مریم نواز صاحب کا جلسہ فلاپ ہوا, کیا یہ یاد نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ بلاول صاحب کو دیکھ لیں, پختونخوا سے لے کے چترال سے لے کے اور ابھی گجرات میں جو جلسہ کیے آپ کے سامنے کی بات ہے. صحیح, ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. صحیح, یعنی کہ سرپرائز ہوگا کچھ نہ کچھ. کیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلا جلسہ جو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جلسہ تھا. صحیح,
اور ابھی آپ 27 دسمبر کو آپ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ آپ جلسہ دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں کھل جائے گی. بات یہ ہے کہ ہم تو پورے پاکستان میں کمپین کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں جلسے کرے, نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. صحیح. خرم حمید آپ کوئکلی آپ سرپرائز وہ بیرسٹر صاحب آ گئے, وہ 18 میں پی 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 کے تھے, ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. یہ سرپرائز یہ نہیں, کھوسر صاحب بھی جا رہے ہیں, اعتزاز احسن شاہ بھی, تو پی پی پی. یہ ٹھیک ہے نا, سرپرائز تو ہے نا روکڑی صاحب, یہ والا سرپرائز ہے. اعتزاز احسن صاحب نے معاونت سے معذرت کر لی. نہیں, وہ جب مارشاء اللہ لگا تب بھی پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے. وہ پی 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 کی لیڈرشپ نے وہاں پہ جگہ تو لے لی. قادر خان کی بات, ایک سرپرائز تو یہ ہے, یہ موجود ہے قادر خان کی اس بات سے. تو اب ہو سکتا ہے آئی پی پی کا سربراہ بھی پی پی کا کوئی بن جائے. لیکن اگر ہم اسی پہ خوش رہیں, یہ جو قادر مندوخیل نے بات کی کہ جناب باقاعدہ یہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ آئندہ جو جنرل انتخابات ہوں گے وہ مل کر لڑیں گے. یہ میں ویسے یہ نا ایگریمنٹ اس طرح کا ہوا تو نہیں, مطلب میری تو یہ خبر ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ڈی ایم جب بنی تھی تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا. جب پی ڈی ایم زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا, ٹھیک ہے, جو میریٹ میں میزبان بھی وہی بالکل ٹھیک ہے, اس وقت نواز شریف نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ کے پنجاب میں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں اور جتنے اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ اس الائنس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے اور کے پی میں بھی نہیں کریں گے. سندھ میں تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. لیکن جب فیضیابی شروع ہوئی نا اور وہ پیچھے ہٹ گئے زرداری صاحب پی ڈی ایم سے, اور اے این پی بھی چلی گئی تھی, تو پنجاب کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا تھا کہ آپ نے سندھ بچا لیا اور ہمیں پھر چھوڑ گئے کہ ہم کس سے لڑیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ان کو منسٹر آف اسٹیٹ کی آفر ہوئی لا کی, اور وہ پچھلے دور میں گیلانی کے ساتھ ایز ایڈوائزر فل منسٹر تھے, انہوں نے کہا جی جتنی وزارتیں تھیں وہ سندھ کے لوگوں کو دے دی. انہوں نے چپ کر کے انکار کر دیا اور سینیٹرشپ بھی چھوڑ دی. مطلب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں, اگلا کوئی انتخابی تعدنی, یہ عین ممکن ہے, یہ پاکستان کی سیاست ہے کہ انتخابات کے بعد نہیں, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اب بھی ہو جائے. ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی تو الیکشن شیڈول نہیں آیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاں پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے پنجاب. دیکھیں نا آئی پی پی کے ساتھ ہو رہی ہے, یہی سرپرائز ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ ہے جہاں یہ چاہیں گے کہ ہمارے سے علاوہ کوئی نہ جیتے. آئی پی پی جیت سکتی ہے تو وہ جیت جائے, پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے تو وہ جیت جائے, نون جیتتی ہے تو وہ جیت جائے. مطلب یہ تو چل رہی ہے نا. لیکن مجھے بتائیں, اگر یوسف رضا گیلانی ہوں, قائرہ ہوں, یہ حلقوں کے سروے ہو رہے ہیں نا, یہ سروے میں انٹیلیجنس سروے کی بات نہیں کر رہا. ہر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ اور پارٹی کے ووٹ پہ الگ الگ سروے کراتی ہے, ہمیشہ سے یہ اصول ہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ سامنے آئے گا جی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کون ہے, پھر وہ آفر. اب جو مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں جس وقت نون ٹوٹی, گورنمنٹ توڑی بلوچستان کی, تو پی ٹی اے جو بی اے پی بنی تھی اس کو اپنایا کس نے تھا؟ زرداری صاحب. اگر وہ یہی جواب ان کی طرف آ جائے کہ جی آپ ایک طرف ہماری پارٹی توڑ کے اپنے پاس لے آئے, آپ نے صادق سنجرانی بھی آن کیا, آپ نے چیف منسٹر بدنجو بھی آن کیا, تو اگر ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں بی اے پی کو, اپنی پارٹی کو, سیاست ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, پھر ہوتا ہی ہے. صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب کوئک کمنٹ, کلوزنگ کمنٹ چاہیے سر آپ کی طرف سے, پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں, میں تو آپ کے صرف اتنی کہوں گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون والے ہوا میں اڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے, پہلے تو قانون کے طالب علم سے میں سوال یہ رکھ رہا ہوں, پہلے نائلی تو بچا لے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو نائل تاحیات, اس کا فیصلہ تو ہو جائے. ایسی ہوا میں نہیں ہوں گے. آپ نے نیب کے ساتھ مل کے سارے کیس تو ختم کرا دیے, آپ نائلی سے نہیں بچ سکتے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ ذرا 8 فروری تو آنے دو, ذرا پی ٹی آئی کے ووٹ بھی متحرک ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی متحرک ہے, ذرا یہ نون لیگ والوں کو ٹارچ بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. اور میرے حلقے جہاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایسے الیکشن لڑوں گا, یہ ذرا بتاتے کہ یہ وزیر اعظم رہے, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہے, 1% کا کام نہیں کیے, تو کس منہ سے الیکشن لڑیں گے؟ چلیں لیکن